آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم۔ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ سورہ دخان کا آخری رکوع یعنی آیات مبارکہ 43 سے 58 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور آج سورہ دخان کا یہ درس مکمل ہو جانے والا ہے۔ ارشاد باری ہے اور ان آیات مقدسہ میں خالق کائنات نے اعمال کے انجام کے طور پر دوزخ میں اہل دوزخ کو ملنے والی کچھ سزاؤں اور جنت میں اہل جنت کو ملنے والے کچھ انعامات کا ذکر کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے دعا فرماتے تھے کہ دوزخ کے عذاب سے پناہ عطا فرمائے۔ عذاب دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگنا اور جنت کا سوال کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ کہ ایمان والے کے اخلاص کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے جنت اس لیے مانگے کہ جنت اس مقام کا نام ہے جہاں وہ لوگ داخل ہوں گے جن سے اللہ راضی ہوگا، اور جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ صحیحین میں حدیث نبوی ہے، انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، ان قریب تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے
14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہوتے ہو، اس طرح کھلا دیدار ہوگا۔ اور یہ تشبیہ دینے کی وجہ شارحین حدیث نے یہ لکھی ہے، یہ کیوں فرمایا کہ جیسے چاند کو دیکھ رہے؟ دنیا میں کسی بھی بڑی شخصیت کو دیکھنے کے لیے تعلقات کا استعمال ہوتا ہے، اثر رسوخ وہاں چلتا ہے۔ اگر کسی مجمع میں کوئی بزرگ تشریف لائیں، کوئی حاکم وقت آ جائے، تو خاص لوگ آگے ہوتے ہیں، عام لوگ پیچھے ہوتے ہیں، دھکا چل رہا ہوتا ہے، دھکم دھکا۔ کوئی قریب سے تسلی سے دیکھ سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا، لائن لگ جاتی ہے۔ لیکن چاند کو دیکھنے کے لیے کوئی لائن نہیں لگتی، امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا، امیر بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے جس طرح غریب دیکھ رہا ہوتا ہے، آقا بھی اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح غلام دیکھتا ہے، مالک بھی آسانی سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور نوکر بھی آسانی کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے، استاد بھی اور شاگرد بھی، عوام بھی اور حکمران بھی۔ چاند کو دیکھنے میں سب کے لیے آسانی ہے۔ فرمایا ایمان والوں کو قیامت کے دن اس آسانی کے ساتھ اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اور یہ بھی ہے کہ یہاں تو صرف آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے، وہ جنت ہے، وہاں سارا وجود ہی آنکھ کا کام کرے گا۔ تو جب ذہن میں یہ ہو کہ جنت اس جگہ کا نام ہے، اس مقام کا نام ہے جہاں اللہ کا دیدار ہوگا، تو اس نیت کے ساتھ جنت کا سوال کرنا سنت ہے۔ اور دوزخ وہ جگہ ہوگی جہاں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جن سے اللہ ناراض ہو، اور جن سے مستقل ناراضگی ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس نیت کے ساتھ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ دوزخ کی آگ سے پناہ عطا فرمائے۔ اللہ کی پناہ دوزخ سے، پناہ اللہ کی لی جاتی ہے اور دوزخ سے، یعنی اس مقام سے اللہ دور رکھے جہاں اللہ کے ناراض کرنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ اس نیت سے دوزخ سے پناہ کی دعا مانگنی چاہیے۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک زقوم کا درخت یہ دوزخ والوں کی غذا ہوگی۔ مفسرین نے ایک چیز کی وضاحت کی ہے، عرب میں تھور کا درخت ہوتا تھا، یہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی یہ پایا جاتا ہے، اور بعض ایسے علاقے ہیں جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں وہاں کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے تھور۔ اس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، پتوں پر بھی کانٹے ہوتے ہیں۔ شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہ کانٹے دار قسم کا درخت یہ نافرمانوں کا اور دوزخیوں کا کھانا ہوگا۔ کل محلے، جیسا کہ
پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے، یغلی فی البطون، وہ پیٹوں کے اندر ایسے کھولے گا، کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی۔ یہ جو جس کو شجرۃ الزقوم کہا گیا، تھور کا درخت، اس کی شکل، اس کی صورت اس دنیا کے تھور کے درخت جیسی ہوگی، لیکن یہ دنیا سے اٹھا کر وہاں نہیں لے جایا جائے گا، یہ دوزخ کے اندر پیدا ہوگا، دوزخ کے اندر ہی یہ پیدا ہوگا۔ خذوہ فاعتلوہ، اللہ فرماتا ہے پھر دوزخ میں جو عذاب پر مقرر فرشتے ہیں جو عذاب کی نگرانی کریں گے، ان کو حکم ہوگا خذوہ، اس کو پکڑو، فاعتلوہ، اور اس کو گھسیٹو، الی سواء الجحیم، دوزخ کے وسط میں، درمیان میں۔ سوا کا لغت میں معنی ہوتا ہے برابر، کہتے ہیں سواء، ان کے لیے برابر ہے۔ درمیان کو اس لیے سوا کہا جاتا ہے کہ درمیان ہونے کے لیے برابر ہونا لازم ہے۔ جیسے ایک 100 انچ کا ایک اس طرح گز ہو، ڈنڈا ہو، تو کوئی آپ کو یہ کہے کہ اس کے 2 برابر ٹکڑے کرو، تو لازمی ہے کہ آپ درمیان سے اس کو کاٹیں۔ جب آپ درمیان سے کاٹیں گے تو 2 برابر سے 50-50 انچ کے ہو جائیں گے۔ تو 2 چیزوں کے برابر ہونے کے لیے درمیان کا ہونا لازم ہے۔ کبھی لازم بول کر ملزوم مراد لیا جاتا ہے۔ مجاز کے 25 علاقے ہیں۔ کیا ہے یہ لفظ سے علاقہ اس کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے علاقہ، اس میں فرق ہوتا ہے۔ یہ اسی سے تعلق کا لفظ بنا ہے، عین لام قاف، اسی سے ہی علاقہ تعلق، یعنی کسی سے آپ پوچھیں کہ آپ کا علاقہ کون سا ہے، اور اسی سوال کو یوں بھی کر سکتے ہیں، آپ کا کس جگہ سے تعلق ہے۔ علاقہ تعلق، ان کی بنیاد ایک ہی ہے، ان کی اصل ایک ہی ہے، لیکن ایک فرق ہے۔ جو ظاہری نظر آنے والا تعلق ہو اس کو کہتے ہیں علاقہ، ظاہری نظر آنے والا، اور جو ظاہری نظر نہ آتا ہو اس کو کہتے ہیں علاقہ۔ جیسے ایک بندے سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کا علاقہ کون سا ہے، تو وہ کہتا ہے پشاور، تو یہ کوئی ظاہری تعلق نظر نہیں آتا کہ اس بندے سے ایک رسی جڑی ہوئی ہو اور پشاور جا کے لگ رہی ہو۔ یہ ظاہری نظر آنے والا تعلق نہیں ہوتا علاقہ، لیکن علاقہ جو ہوتا ہے یہ ظاہری نظر آتا ہے۔ جیسے ایک بکری کو آپ نے رسی گلے میں ڈال کر اپنے ہاتھ میں رسی پکڑی ہے، آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں، تو آپ کا بکری کے ساتھ علاقہ ہے، وہ نظر آ رہا ہے سامنے تعلق رسی کے ساتھ۔ تو مجاز کے 25 علاقے ہوتے ہیں۔ حضرت افتزانی نے اس کو تفصیل کے ساتھ مختصر المعانی میں اور دیگر اپنی کتب کے اندر بیان کیا ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ظرف بول کر مظروف مراد ہوتا ہے،
مثال اس کی یوں سمجھیے کہ آپ نے ایک پیالہ لیا ہوا ہے اور اس پیالے میں پانی ہے، وہ پیالہ ظرف ہے اور اس کے اندر جو پانی ڈلا ہوا ہے یہ مظروف ہے، تو کبھی ظرف بول کر مظروف مراد ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ نلکا بہہ رہا ہے، حالانکہ نلکا نہیں بہتا، اس کے اندر پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ پرنالا بہہ رہا ہے، حالانکہ پرنالا نہیں بہتا، پرنالا تو ایک جگہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ پرنالا بول کر، ظرف بول کر اس کے اندر جو مظروف ہوتا ہے وہ مراد لے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ مکان کا نام لیتے ہیں لیکن اس مکان سے تعلق رکھنے والا مراد لیتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ سڑک اسلام آباد کو جا رہی ہے، حالانکہ سڑک ادھر ہی رہتی ہے، وہ نہیں جاتی، اس سڑک سے لوگ چل کر جاتے ہیں۔ تو یہ تعلق ہوتا ہے۔ 25 علاقے ہیں مجاز کے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ لازم بول کر ملزوم مراد دیا جاتا ہے۔ تو درمیانہ ہونا اس کے لیے لازم ہے کہ برابری ہو۔ جب آپ اس مسجد کے اندر کھڑے ہوں تو اگر آپ درمیان میں کھڑے ہیں تو وہاں سے بالکل برابر میں مسجد کے 2 حصے ہو جائیں گے۔ تو درمیان ہونے کے لیے برابر ہونا اور برابر ہونے کے لیے درمیان ہونا یہ ایک جگہ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ فرمائے گا فَاعْتِلُوهُ، اس کو گھسیٹو، اِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ، دوزخ کے برابر کے حصے میں یعنی درمیان میں۔ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ، پھر پانی، ابلتے ہوئے پانی کا عذاب ایسے ہوگا۔ ثُمَّ صُبُّوا، پھر بہاؤ، اونڈیلو۔ یہ پانی کو اوپر سے کر کے اکٹھا پھینکنا، اس کے لیے صبا یصبو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم اونڈیلنا کہتے ہیں، پنجابی میں ڈولنا کہتے ہیں۔ ثم صبوا من فوق راسه من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے عذاب والا کھولتا ہوا پانی اس کے سر کے اوپر سے بہاؤ، اور پھر اس دوزخی کو کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، مزہ چکھ، تو بڑا عزت والا اور تو بڑا معزز ہے، بڑا تو عزیز ہے۔ عزیز کا یہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈاڈا بندہ۔ تو جب بندے کے لیے عزیز ہو تو یہ ایک مناسب سا ترجمہ بنتا ہے، تو بڑا غالب، بڑا عزت والا ہے۔ یہ جو انداز ہوتا ہے دوسرے کو جب سزا مل رہی ہو تو اس طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے، یعنی دوزخ میں بندہ عذاب میں ہوگا اور اسے کہا جائے گا مزہ چکھ، تو بڑا غالب ہے اور بڑا عزت والا۔ جیسے ایک بندہ غلط کام سے اس کو روکا جائے اور جب اس کا نتیجہ غلط نکلے اور اس کو سزا مل رہی ہو تو کہتے ہیں مزہ چکھ، اب مزہ لے، حالانکہ وہ مزہ نہیں لے رہا ہوتا، لیکن یہ سزا کو بیان کرنے کا ایک انداز ہے کہ تو اپنے آپ کو بڑا غالب اور بڑا عزت والا سمجھتا تھا، دنیا میں پیغمبروں کے سامنے اکڑ جاتا تھا، وہاں تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، ذق مزہ چکھ، انک انت العزیز الکریم۔ ڈاکٹر حامد حسن بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مفہوم کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیا ہے
مزہ چکھ، تو بڑا عزت والا اور بڑا سردار بنتا تھا۔ یعنی یہ تفسیری مفہوم ہے کہ تو اپنے آپ کو بڑا معزز اور بڑا سردار اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا اور اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ چیز ہے جس کو دنیا میں تم شک کی نظر سے دیکھتے تھے، بلکہ اس کو جھٹلاتے تھے، اس میں شک کرتے تھے۔ اللہ کہتا تھا دوزخ کا عذاب ہے، تو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا ان المتقین فی مقام امین، بے شک وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کو دنیا کے اندر یہ یقین تھا کہ ہم نے اللہ کے سامنے ایک دن کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، اور وہ اللہ سے ڈر کے جنہوں نے زندگی گزاری، فی مقام امین، اس دن اس جگہ کھڑے ہوں گے جہاں بے خوفی ہوگی۔ خوف کے متضاد امن کا لفظ آتا ہے، یہ لفظ امن نہیں ہوتا، امن۔ ڈر کو کہتے ہیں خوف، اور بے خوفی کو امن کہتے ہیں۔ وہ اس مقام میں ہوں گے جہاں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، کوئی خطرہ ان کو نہیں ہوگا۔ یہ متقین کا مقام ہوگا، فی جنات و عیون، وہ جنت کے پرفضا باغات میں اور جنت کے دلکش چشموں میں ہوں، جہاں جنت میں باغات ہوں گے اور چشمے ہوں گے۔ یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، دنیا کے اندر وہ متقی رہے، اللہ نے منع کیا تو ریشمی لباس نہیں پہنا، دنیا کے اندر انہوں نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو گزارا۔ قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے اجازت ہوگی ریشمی لباس ان کو پہنائے جائے۔ یلبسون من سندس واستبرق، سندس اور استبرق یہ دونوں ریشمی لباس ہیں۔ سندس باریک قسم کا ریشمی لباس، استبرق تھوڑا دبیز موٹا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح ہم لوگ نیچے دیکھیں یہ باریک والے کپڑے پہنتے ہیں، اوپر شیروانی ہو یا ویسٹ کوٹ ہو تو اس کو ہم، وہ تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کوئی جیکٹ پہنتے ہیں، ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں، سویٹر پہنتے ہیں، وہ ذرا موٹی ہوتی ہے، اور لباس جو ہوتا ہے اس کے مقابلے میں پتلا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے۔ سندس باریک ریشمی لباس جس کی تہ ہلکی ہو، اور استبرق موٹا ریشمی لباس، یہ پہنیں گے، یلبسون پہنیں گے۔ کذالک زوجناہم، لفظی ترجمہ یہ ہے ہم نے ان کا جوڑا بنا دیا ہے موٹی موٹی آنکھوں والی، خوبصورت آنکھوں والی حوروں کو۔ زوجناہم، ہم نے ان کا جوڑا بنا دیا، یہ ماضی ہے، حالانکہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہم قیامت کے دن بلکہ جنت میں ان کے جوڑے بنائیں گے، ان کو جوڑ دیں گے حوروں کے ساتھ۔ لیکن ہوتا ایسے ہے کبھی کبھی مستقبل میں ہونے والے کام کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا، یہ وہاں ہوتا ہے جہاں یقینی بات ہو، پکا وعدہ ہو تو اسی طرح ہی کہتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں میں آیا، یہ تو ماضی ہے، اور میں آؤں گا یہ مستقبل ہے۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زوجناہم، یہ ماضی ہے زوجنا، اور اس کا ترجمہ یہ ہوگا نزوجہم، ہم جوڑے بنا دیں گے اہل جنت میں جنت کے ساتھ حوروں کے، جنتیوں کے ساتھ حوروں کے جوڑے بنائیں گے، لیکن صیغہ ماضی کا استعمال ہوا زوجناہم۔ تو طریقہ یہ ہوتا ہے آل عرب میں بھی اور ہمارے ہاں بھی کہ بعض اوقات مستقبل میں ہونے والے کام کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تاکہ وہاں یقین پیدا ہو۔
یقینی بات کے لیے کام ابھی ہونا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں ہو گیا. جیسے ایک بندے نے آپ کو کہا کہ کل آپ نے میرا یہ کام کرنا ہے، تو آپ کہتے ہیں سمجھو ہو گیا. اس کا مطلب ہو گیا ابھی ہوا تو نہیں ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ پکی بات ہے میں یہ کروں گا. ایک بندہ کہتا ہے کہ فوراً آپ کھنا پل پہنچے 10 منٹ بعد، بس میں پہنچا، حالانکہ پہنچا تو ماضی ہے. تو یہ اس طرح ہماری زبان میں یہ انداز ہے گفتگو کا، عرب میں بھی ہے. زوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین. وہاں اہل جنت ہر قسم کا پھل طلب کریں گے، مانگیں گے، اور بے خوف ہوں گے. کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ اس سے کوئی بیماری ہو جائے گی، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا. یہ لطف دوامی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ابھی لے لیا ہے تو بعد میں نہیں ملے گا. کوئی ڈر نہیں ہوگا، بے خوفی ہوگی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مینڈے کی شکل میں موت کو سامنے لایا جائے گا اور پھر اس پر چھری پھیر دی جائے گی. جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے، تو پھر ایک مینڈا سامنے لا کر جنتیوں کے سامنے اس کو ذبح کیا جائے گا، بتایا جائے گا یہ موت ہے، اب موت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب ہمیشہ کی زندگی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتیوں سے اللہ تعالیٰ خود خطاب فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ آج کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ ناراضگی کا کوئی موقع نہیں ہوگا، آج کے میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی. اب تم صحت مند رہو گے. دنیا کے اندر بیماریاں لگی رہیں گی، کبھی ٹھیک ہو جاؤ گے، کبھی بیمار ہو جاؤ. صحیح حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی مثال سرو کے درخت جیسی ہے کہ اگر تیز آندھی بھی چلتی ہے، باد سر سر یا ریح عقیم جس کو کہتے ہیں، جس سے فصلیں اٹھ جاتی ہیں، لیکن سرو کے درخت کی جڑیں نہیں ہلتی. بہت تیز آندھی چلے پھر بھی سرو کے درخت کی جڑیں نہیں ہلتی، اس کا تنا بالکل مضبوط رہتا ہے. یہ منافق کی مثال ہے. اور مومن ایک نرم پودے کی طرح ہے، جیسے گندم کی بالی ہو، ہوا آتی ہے تو وہ گر جاتا ہے، بارش چلتی ہے تو وہ گر جاتا پھر اٹھ جاتا ہے. تو مومن کبھی گر جاتا ہے، کبھی اٹھ جاتا ہے، کبھی ٹھیک ہوتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے. کئی بزرگان دین ایسے ہوئے ہیں، اگر وہ کئی مہینوں تک، کئی دنوں تک بیمار نہ ہو تو وہ روتے تھے کہ شاید اللہ پاک ناراض تو نہیں ہو گئے، کوئی بیماری نہیں آ رہی. تو بندہ مومن کبھی ٹھیک رہتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی صحت مند ہو جاتا ہے، مختلف کیفیات سے گزرتا ہے. لیکن جنت کے اندر بتا دیا جائے گا کہ اب بیماری نہیں، اور ایک یہ بتا دیا جائے گا کہ موت کو ذبح کر دیا گیا ہے، آج کے بعد موت نہیں، ہمیشہ زندہ رہو گے. اب کسی کے لیے کوئی غم نہیں، اب یہ خوشیاں خوشیاں ہوں گی، یسر یسر ہوگا. نہ کسی کو کسی کی جدائی کا تصور ہوگا کہ اس سے کوئی خوف پیدا ہو، اس سے کوئی ملال پیدا ہو. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی. وہ جنت کے اندر پھر کوئی اور موت نہیں چکھیں گے، دنیا میں جو موت آ چکی وہ آ چکی. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. اور ان کا رب ان کو عذاب جحیم سے بچا لے. فرعون کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کے سر میں کبھی بھی درد نہیں ہوا. یعنی سر میں درد تک یہ تو معمولی بات ہے، کسی بھی بندے کو کسی وقت ہو سکتا ہے. ساری زندگی اس کے سر میں درد نہیں ہوا. حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا عارف بھی ہیں اور عاشق ہیں اللہ کے. تو آپ نے بڑی شاندار بات لکھی، دیوان میں فرماتے ہیں فرعون را نہ دادم اے دوست درد سر، زیرا کہ او نہ داشت سر درد ہائے ماں. فرمایا کہ ہم نے فرعون کو کبھی سر کا درد نہیں دیا، اس لیے کہ اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ہم اپنا درد اس کو دیں. فرعون را نہ دادم
اے دوست درد سر زیرا کہ او نہ داشت سرے درد مائے درد ہائے ماں پروریم دشمنو ماں می کشیم دوست کسرا مجال نیست بچونو چرائے ماں. ہم دشمن کو پالتے رہتے ہیں اور دوست کو قتل کر ڈالتے ہیں. کس کی مجال ہے کہ ہمارے سامنے چون و چرا کر سکے, کوئی سر اٹھا سکے, اعتراض کر سکے. حافظ کا جو یہ شعر ہے اس کے بارے میں صوفیاء کا تجربہ ہے. اگر کسی بندے کے پاس کسی صاحب یقین کا لکھا ہوا یہ شعر ہو اور اس نے تعویذ کے طور پر اپنے پاس رکھا ہوا ہو, اس پہ کوئی اسلحہ اثر نہیں کرتا, کوئی دشمن وار کرے تو کامیاب نہیں ہوتا. ماں پروریم دشمنوں ماں می کشیم دوست کسرا مجال نیست بچونو چرائے ماں. تو اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا. اس سے بھی اس کو خیال آتا تھا کہ بندے تو بیمار بھی ہوتے ہیں لیکن مجھے کوئی بیماری نہیں, اس لیے اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مفسرین نے بیان کی ہے, یہ خیال کہ میرے اوپر کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہیں آتی بندوں کے ساتھ. اب جو بندہ ہے اس کے ساتھ دکھ درد اور پریشانیاں لگی رہتی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجبا لامر المومن, بندہ مومن کی عجیب ہی شان ہے, کوئی دکھ آئے تو یہ صبر کرتا ہے اور اللہ اجر عطا فرماتا ہے, نعمت ملے تو یہ شکر کرتا ہے اور اللہ اس کو اپنی رضا عطا فرماتا ہے. یعنی مومن وہ ہے کہ جو غم اور خوشی دونوں کو اللہ کی رضا کا ذریعہ بنا لیتا ہے. جب کوئی دکھ کی خبر آئے تو وہ جزا فضا نہیں کرتا, صبر کا اظہار کرتا ہے, اور جب کوئی خوشی ملے تو وہ اللہ کی حمد بجا لاتا ہے. یہ بندہ مومن اپنے غم اور خوشی دونوں کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا لیتا ہے. فرمایا عجبا لامر المومن, مومن کی عجیب ہی شان ہے. فرمایا یہ جو ایمان والوں کے لیے ہوگا, کیوں؟ فضلا من ربک, یہ تیرے رب کا فضل ہوگا. تیرے کیا مطلب؟ تیرے رب. اس کی ایک تفسیر یہ نہیں کہا کہ رب کا فضل, تیرے رب حضور کی طرف نسبت کی ہے کہ یہ آپ کی امت کے غلاموں کے لیے جو خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں یہ آپ کی برکت سے ہے. آپ اس امت کے لیے اتنی دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ اپنے فضل کا زیادہ حصہ ان کو عطا فرماتے ہیں. آپ اتنے اس امت کے لیے فکر مند ہیں. حریص علیکم, کسی کو دنیا کی فکر, کسی کو اولاد کی فکر, کسی کو اپنی عزت اور نام و نمود کی فکر ہوتی ہے, مال کی فکر ہوتی ہے, لیکن محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف اپنی امت کی فکر رہتی ہے. تو آپ ان کی اتنی فکر کرتے ہیں. فضلا من ربک, یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے, اللہ کا فضل ہے رب کا. ذالک هو الفوز العظیم, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, ہم نے آپ کی زبان سے اس قرآن کو آسان کیا تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں, اس کلام سے فہم پیدا کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ڈیوٹی تھی. اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا آپ کی طرف لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ لوگوں کے لیے جو نازل کیا جاتا ہے آپ اپنی زبان میں کھول کھول کے اس کو بیان کریں, آسان کر کے لوگوں کو اس کا مفہوم بتائیں. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ, آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ لوگ بھی کسی انتظار میں ہیں کہ یہ کیسے آپ کے منکر کل گھٹنوں کے بل گریں گے, کیسے ہلاک ہوں گے, کیسے دوزخ میں ان کو گرم پانی پلایا جائے گا. آپ بھی اس وقت کا انتظار کریں اور یہ انکار کرنے والے بھی اس وقت کا انتظار کریں. سورہ دخان کی یہ آخری آیت مبارکہ کا بھی درس مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو سورہ جاسیہ کا 25ویں پارے میں سے سورہ جاسیہ کا درس ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے.